بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری گناہوں کی نحوست، ہماری حرکات اور گناہوں کو دیکھ کر زمین کیوں ہمیں نگل جانے کی تمنا نہ کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابن آدم کے گناہوں کی وجہ سے زمین اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے کہ اے میرے رب، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے اوپر بسنے والے انسانوں کو نگل جاؤں۔ اور سمندر ہر روز اپنے رب سے اجازت مانگتا ہے کہ مجھے اہل زمین کو غرق کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ جیسا کہ مسند احمد میں روایت ہے کہ عوام بن حوشب کہتے ہیں کہ مجھے ایک بزرگ جو ساحل سمندر پر نگرانی کے لیے مقرر تھے، انہوں نے بتایا کہ ایک رات میں تنہا ساحل سمندر پر نگرانی کر رہا تھا۔ میں نے جاگنے کی حالت میں یہ دیکھا کہ سمندر پہاڑ کی اونچائی کی مقدار بار بار بلند ہوتا ہے اور نیچے آتا ہے۔ اور پھر میں نے اس بات کا ذکر حضرت عمر رضی اللہ کے ابو صالح سے کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمندر ہر رات 3 مرتبہ بلند ہو کے جاگتا اور اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے کہ کیا میں لوگوں کو غرق کر دوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دیتے۔ دیکھیے انسان کے گناہوں کی نحوست سمندر تک پہنچ رہی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خشکی اور سمندر میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھائیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ میری بہن، گناہوں کی نحوست ہر چیز تک پہنچ جاتی ہے، یہاں تک کہ بیوی، بچے اور گھر کے جانور اور جنگل کے درختوں تک پہنچ جاتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر میں اپنے گدھے، اپنی خادمہ اور اپنی بیوی اور گھر کے چوہوں میں دیکھتا ہوں۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ چوپائے نافرمان اور گناہ گار انسانوں پر لعنت بھیجتے ہیں، اور جب قحط سالی آتی ہے اور بارش رک جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بنی آدم کے گناہوں کی نحوست ہے۔ امام اکرمہ فرماتے ہیں کہ زمین پر ریگنے والے جانور اور کیڑے مکوڑے، یہاں تک کہ پاخانے کے کیڑے بھی یہ کہتے ہیں کہ بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہم سے بارش روک لی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب ظالم انسان گناہ اور معصیت کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس کی نحوست کے سبب سرخاب اپنے گھونسلوں ہی میں مر جاتے ہیں۔ شکریہ۔ پلیز سپورٹ مائی چینل۔ اللہ حافظ۔